السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اتمان الاکملان علی افضل خلق اللہ۔ قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے آج چوتھا درس ہے الحمدللہ، اور آج کے درس میں سب سے پہلے ہم سورۃ فاتحہ کے فضائل کے بارے میں بات کریں گے، پھر سورۃ فاتحہ کی بنیادی مقصد اور مضمون کو بیان کریں گے، بسم اللہ کی تفسیر اور الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر بیان کریں گے۔ سورۃ فاتحہ کے فضائل میں بہت ساری احادیث وارد ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح میں ابو سعید ابن المعلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ ابو سعید ابن المعلیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، کیا میں آپ کو قرآن کریم کی عظیم سورت کے بارے میں نہ بتلاؤں اس سے پہلے کہ آپ مسجد سے نکل جائیں؟ ابو سعید ابن المعلیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ارادہ کیا مسجد سے نکلنے کا تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کریم کے سب سے عظیم سورت کے بارے میں بتلائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، جس سورت کے بارے میں میں آپ کو بتلانے لگا تھا وہ سورت فاتحہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سورت فاتحہ قرآن کی سب سے عظیم اور اعلیٰ سورت ہے۔ اسی طرح صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے جس میں یہی مضمون بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور ایک آدمی آ کر آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو قرآن کی افضل سورت کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابی نے کہا، اللہ کے رسول بتلا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل القرآن الحمدللہ رب العالمین، قرآن کریم میں سب سے افضل جگہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ فاتحہ ہے۔ اور سورۃ فاتحہ میں بہت سارے موضوع ہے، بہت سارے مضامین ہے، لیکن بنیادی مضمون سورۃ فاتحہ کا کیا ہے؟ تحقیق التوجہ بکمال العبودیت للہ وحدہ۔ اگر ایک انسان سورۃ فاتحہ کو سمجھ لیتا ہے تو وہ یہ بات بخوبی جان لیتا ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ سورۃ فاتحہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے دل میں اگر توحید ہے، اخلاص ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت توحید اور اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں تو ہماری یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کا یہ بنیادی مقصد ہے، اور اسی مقصد کی وجہ سے سورۃ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کریم کا اصل، کیونکہ سورۃ فاتحہ میں جو موضوع ذکر ہے، جو مضامین ذکر ہے، وہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ یعنی سورۃ فاتحہ میں توحید الوہیت ذکر ہے، توحید ربوبیت ذکر ہے، توحید الاسماء والصفات ذکر ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں خاص اللہ تعالیٰ کے نام سے، وہ اللہ جو عام مہربان ہے اور وہ اللہ جو خاص مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی 3 نام ہے۔ پہلا نام ہے اللہ۔ اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو صحیح معنوں میں اور حقیقت میں عبادت کا حقدار ہو۔ ویسے تو دنیا میں لوگوں نے کئی معبود بنائے ہیں، کوئی آگ کی عبادت کرتا ہے، کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی فرشتوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی نعوذ باللہ شیطان کی عبادت کرتا ہے، کوئی چاند سورج کی عبادت کرتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اگر عبادت کا حقدار ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، اور اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو حقیقی معنوں میں عبادت کا حقدار ہو۔ اور یہ ایک ایسا نام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے سوا یہ نام کسی کے لیے بنا اضافت کے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا نام ہے الرحمن۔ الرحمن کا معنی ہے کشادہ اور کھلی رحمت والی ذات، ایسی ذات
جو کہ اپنے خاص بندوں پر بھی رحم کرنے والی ہے، اپنے دشمنوں پر بھی رحم کرنے والی ہے، کل کائنات پہ رحم کرنے والے ذات الرحمن ہے۔ اور دوسرا نام اللہ کا جو تیسرا نام یہاں پہ ذکر ہے وہ الرحیم ہے۔ الرحیم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو اپنے خاص بندوں پہ خاص رحمتیں دوامداری کے ساتھ برساتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ پالنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ تربیت کرنے والا ہے، العالمین، تمام کائنات کا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا حمد بیان کیا ہے، اور حمد کہا جاتا ہے کسی کی تعریف کرنا اس کے اعلیٰ صفات کی وجہ سے، اس کے اعلیٰ کاموں کی وجہ سے، اس کے عدل اور احسان کی وجہ سے۔ اور اگر ہم دیکھیں رب العالمین کی ذات ایسی ذات ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ اس سے اعلیٰ ذات ہو ہی نہیں سکتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اتنے اعلیٰ ہے، اتنے پیارے ہیں، اتنے خوبصورت ہے کہ ان سے اعلیٰ صفات ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ کے کام اتنے اعلیٰ ہے، اتنے عدل اور انصاف اور مہربانی سے بھرے ہوئے ہیں کہ اس سے اعلیٰ کام ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، اپنے صفات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، اپنے کاموں کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے، تو حمد کا حقدار بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت ذکر کی ہے جو تربیت کی صفت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوقات کے مربی ہے، تربیت کرنے والے ہیں۔ اور تربیت کا کیا مقصد ہے؟ پیدا کرنا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا، انسان کے لیے کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، ان چیزوں کی رہنمائی کرنا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تربیت کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی عام تربیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عام تربیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پیدا فرماتے ہیں، مخلوقات کی تخلیق کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ مخلوقات کو رزق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کو ہر وہ چیز دیتے ہیں جو کہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہو، چاہے پھر وہ انسان ہے، چاہے پھر وہ جنات ہے، چاہے پھر وہ فرشتے ہیں، چاہے پھر وہ اور مخلوقات ہے، ان سب کے اللہ تعالیٰ تربیت کرتا ہے۔ کیسی تربیت؟ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرتا ہے، ان کی تخلیق کرتا ہے، ان کو کھانے کے لیے دیتا ہے، ان کے مصالح جو ہے وہ ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت ہے، لیکن یہ عام تربیت ہے۔ اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص تربیت ہے جو اپنے خاص بندوں کی کرتا ہے، جو اپنے اولیاء کی تربیت کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص تربیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو ایمان کی توفیق دے، عمل صالح کی توفیق دے، گناہوں سے بچائے اور جنت کا راستہ دکھا دے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص تربیت ہے، اور یہ تربیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے انسان کو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ ہماری وہ تربیت کر دے جو آپ کی خاص تربیت خاص بندوں کے ساتھ ہے۔ مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ کی خاص تربیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نیکیوں کا توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اپنے بندے کو بچائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص تربیت ہے۔